اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج کی جو گفتگو ہے وہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ایک دعا ہے روایت، اور یہ دعا مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی ہے اور بہت ہی جامع ہے، بہت ہی کمپریہنسو ہے یہ دعا۔ تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ اس دینی الہی معاشرے اور تمدن کے قیام جس کی خواہش ہے ہم سب کی، اور دین کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے امام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے یوں سمجھیں کہ جو لوگ منتظر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، جو ہے وہ ان کو یعنی ان خصوصیات کا حامل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے، اور اس دعا کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کتنا جو ہے ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس دعا کو۔ پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ تو اس میں جو ہے وہ رزق کی جو دعا ہے وہ یہ جو لوگ یہ اپنا میوٹ کر لیں ذرا، جو لوگ میوٹ نہیں ہیں وہ میوٹ ہو جائیں۔ اچھا جی، تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پس توفیق جو ہے، اچھا اس میں جو دو لفظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو ہے رزق، یعنی پروردگار جو ہے رزق جو ہے وہ کون سا عطا کرتا ہے۔ رزق بھی ظاہر ہے کہ دو طرح سے ہے۔ ایک رزق وہ ہے جو بدن کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ رزق کون سا ہے؟ توفیق۔ کون سی توفیق؟ اللہ کی اطاعت کی توفیق۔ تو حقیقت امر یہ ہے کہ انسان عمل کرے تو بھی اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، یعنی توفیق الہی کے بغیر جو ہے وہ انسان کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی خود پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ ہر دم جو ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے انسان جو ہے تو بھی توفیق کا محتاج ہے۔ یعنی اللہ جب تک توفیق نہ دے حتیٰ انسان اطاعت بھی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جو نماز میں ہم کہتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد، میں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے قیام کرتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو یہ بحول اللہ خالی قیام اور قعود نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ بحول اللہ ہے۔ انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس میں بعض علماء نے، بزرگوں نے جو بحث فرمائی ہے وہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ توفیق کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ جب انسان توفیق مانگ رہا ہے پروردگار سے، تو اس توفیق کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو
توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے درخواست کرنا، خدا سے خواہش کرنا، پروردگار سے مانگنا۔ توفیق کے لیے دوسری جو ایک نقطہ ہے وہ ہے انسان کی روح، انسان کا بدن بھی سالم ہو، یعنی دونوں طرح سے انسان کی سلامتی جو ہے وہ اس سے توفیق پروردگار عطا فرماتا ہے۔ انوائرمنٹ بھی سالم ہونا چاہیے، یعنی توفیق کے حصول کے لیے انوائرمنٹ کا سالم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مثلا توفیق کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ توفیق اس وقت ملتی ہے جب انسان کی خوراک پاک ہو۔ یہ خوراک کا معاملہ بہت ہی ضروری ہے، یعنی بعض اوقات خوراک ٹھیک نہ ہو تو توفیق نہیں ملتی۔ اسی طرح جو ہے وہ خوراک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں، خوراک پاک ہو، انسان کا انوائرمنٹ پاک ہونا چاہیے، انسان کی روح اور انسان کا بدن بھی سالم ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ صبر و حوصلہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات توفیق جو ہے انسان کی سلب ہو جاتی ہے، انسان چھن جاتی ہے اللہ کی توفیق جب انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، حوصلہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ جملہ جو ہے، پہلا جملہ بہت ہی قابل غور ہے کہ پروردگار سے انسان توفیق جو ہے وہ طلب کرے، اور وہ بھی اللہ کی اطاعت پر۔ توفیق میں جو چیز ایک بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے اور بہت ہی قیمتی ہے وہ ہے اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر درود بھیجنا۔ درود سے انسان کے لیے توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی واقعی انسان جو ہے بند دروازے جو ہیں اس ایک عمل کی وجہ سے انسان کے لیے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ لہذا پہلا جملہ جو ہے وہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ تو ہم سب کو اطاعت کی توفیق دے۔ یہ میں پھر دوبارہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ دعا۔ گویا امام چاہتے ہیں کہ ان کے انتظار سے پہلے جو ایک واقعاً ہماری کیفیت، ہماری حالت، ہمارا جو ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں، ایسی سوسائٹی اور ایسا کلچر جو کہ جس کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زندگی گزاریں، وہ اس طرح کا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بعد المعصیہ، اے پروردگار تو توفیق دے اطاعت کی۔ بعد کہتے ہیں دوری کو، اور کس کی دوری؟ معصیت، یعنی گناہ، نافرمانی سے ہمیں اے پروردگار تو دور فرما۔ اچھا، بعد المعصیہ، گناہ دیکھیں بعض کا عمل سے ہوتا ہے، بعض کا یہ گناہ جو ہے اس کا آغاز سوچ سے، فکر سے شروع ہوتا ہے، یعنی انسان کی فکر بھی ہے گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ سم ٹائمز انسان عمل نہیں کرتا گناہ کا، لیکن گناہ جو ہے اس کی سوچ، اس کی فکر سے بھی روح انسان کی ناپاک ہوتی ہے۔ انسان کا عمل سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ واقعاً گناہ کا تصور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا، اس کا احساس کرنا، یہ جو نیت ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ، اس میں نماز کے اندر، تو یہ تقرب جو ہے یہ بیسیکلی ہمیں پریکٹس کرایا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہو، نماز بیسیکلی اس کا وہ ہے، یعنی نماز بیسیکلی میسج ہے کہ بھئی آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نماز کا ہر عمل جو ہے وہ ساری زندگی کے، ایک مومن کی زندگی کے بنیادی طور پہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے کہ میری خلوتوں میں، میری جلوتوں میں ہر طرح سے اپنے خیالات میں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھوں۔ آیا یہ ممکن ہے؟
100% ممکن ہے، یعنی انسان جو ہے 100% ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ گناہ سے دور رہے، عمل کے طور پہ بھی اور خیالات کے طور پہ بھی۔ بلکہ یہ جملہ جو ہے وہ آگے جو اسی دعا کا حصہ ہے، تیسرا جو حصہ ہے، یہ کہیں تیسری جو دعا مانگی گئی ہے وہ ہے صدق النیہ، اے پروردگار مجھے ارادوں کی سچائی عطا فرما، ارادوں کا پاک ہونا، ارادوں کا سچا ہونا، ارادوں کا سچا اور پاکیزہ ہونا عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، یا حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ و نیت الکافر شر من عملہ۔ مومن کا ارادہ جو ہے، نیکی کا ارادہ، اس کے عمل سے زیادہ خیر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور کافر کا ارادہ جو ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ جو ہے وہ برا ہے۔ لہذا ارادوں کی پاکیزگی جو ہے وہ اس کی دعا ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہے! دعا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں بیہیو کرنا ہے، ہمیں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے۔ تو ابھی تک کیا ہوا؟ اے اللہ ہمیں توفیق کا رزق عطا فرما، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اپنی اطاعت کی توفیق جو ہے اس کا رزق عطا فرما، بعد المعصیہ، گناہ سے دوری جو ہے وہ عطا فرما، صدق النیہ، ارادوں کی پاکیزگی عطا فرما، عرفان الحرمہ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے باقی نکات کی طرح، یعنی کون سا عمل ہے جو حرام اللہ نے قرار دیا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ عمل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ خدا سے دوری کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے کسی وجود کے حصے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا یہ کیا کہتے ہیں، حرام کا پہلو آ گیا۔ ایک اس میں اس لفظ کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے حرمت۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا احترام شریعت نے واجب قرار دیا ہے، یعنی جو محترم تعلقات ہیں، سب سے پہلے جو احترام ہے وہ پیغمبر اکرم کا احترام ہے، آپ کی اہل بیت کا احترام ہے۔ لہٰذا احترام کے جتنے دائرے ہیں، بعض اوقات اگر یہ احترام نہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو قرآن نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اگر 1000 سال کی عبادت ہو لیکن پیغمبر کی بارگاہ میں اگر انسان تھوڑا سا اونچا بولے، احترام کے تقاضے کو مد نظر نہ رکھے، تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہیں۔ لہٰذا عرفان الحرمہ میں یہ دونوں پہلو ہیں، یعنی اے پروردگار مجھے معرفت عطا فرما، کون کون سی چیزیں ہیں جو تو نے حرام قرار دی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن کا مجھے احترام کرنا ہے۔ مہینے قابل احترام ہیں، دن قابل احترام ہیں، شخصیات قابل احترام ہیں، رشتے قابل احترام ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مل کے روایات کا وہ دینی روایات کا جو بنے گا نا ایک معاشرہ، یہ اس طرح ایک خوبصورت دینی معاشرہ بنے گا جس میں اس طرح کی دینی روایات موجود ہوں، دینی ٹریڈیشنز موجود ہوں۔ تو یہ گویا بے الفاظ دیگر اس دعا کے اندر مولا نے اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ تم نے کس طرح کی سوسائٹی جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ یعنی اگر مولا کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال کو، ہماری اجتماعی زندگی کو، ہماری سوشل لائف کو، انڈیویجول لائف کو جو ہے وہ کس طرح ہمیں آرگنائز کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے قابل غور ہے، اکرمنا بالہدا والاستقامہ۔ اکرمنا، اے اللہ ہم پہ کرامت فرما، کرامت یعنی واقعاً ہمیں عظمت عطا فرما، اور اللہ تو وہ ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی یہ کرامت تو اللہ نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو عطا فرمائی ہے، یعنی بلا مانگے عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اور یہ بحیثیت انسان اللہ نے
جو ہے وہ فرمائی ہے. تو لہٰذا کیا کہتے ہیں، اکرمنا بالہدا والاستقامہ. تو دعا یہ ہے پروردگار ہمیں عطا فرما، کرامت عطا کر، بالہدا کس کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، و استقامہ اور استقامت. استقامت ظاہر ہے کہ پائیداری، استقلال، مضبوطی، اپنے قدموں پہ ڈٹے رہنا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. لہٰذا ہے پروردگار. اور اچھا اس میں یہ بھی قابل غور ہے، بالہدا والاستقامہ، لفظ پہلے جو ہے ہدا یعنی ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد استقامت ہے. یعنی گویا بالفاظ دیگر سیکوینس بھی یہی بنتا ہے، یعنی ہدایت کے آنے کے بعد استقامت کی دعا. یہ واقعاً قابل غور ہے کہ جب ہدایت انسان کو میسر آ جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا جو مانگتے ہیں ہم واقعاً قابل غور ہے. اور یہ تقریباً وہی مطلب ہے، اے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے ذریعے اور استقامت کے ذریعے جو ہے وہ ہم پہ کرامت اپنی فرما. تو لہٰذا یہ استقامت جو ہے وہ ضروری ہے. استقامت دیکھیں، استقامت کے لیے بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ جو قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے، یعنی صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. یعنی یہ استقامت کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ واقعاً صبر ہے اور نماز ہے، جو کہ انسان کو استقامت عطا کر سکتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا ایک اجمالی جو ہے نا ہم اس دعا کو کم از کم ہم سمجھیں کہ مولا نے ہم سے کیا خواہش فرمائی ہے اور کس طرح اللہ کے حضور ہمیں اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ دعا کا ایک جملہ جو ہے نا کافی گہرا ہے، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں انشاءاللہ، تاکہ کم از کم ایک سکیچ جو ہے وہ ایک سارا ایک سٹرکچر ہمیں سمجھ میں آئے کہ دینی روایات پہ قائم معاشرے کا ایک کیفیت کیسی ہونی چاہیے. وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، یہ سدد جو ہے یہ ایک تو معنی ہے اس کا وہی تقریباً استقامت کا معنی بنتا ہے، لیکن صد کہتے ہیں بند کرنا، یعنی کلوز کرنا، یعنی روک دینا، تقریباً اس معنی میں بنتا ہے. سدد السنتنا، ہماری زبانوں کو، یا تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، استقامت عطا فرما، یا یہ ہے کہ ہماری زبانوں کو روک دے، اس کو بند کر دے پروردگار. کس کے ذریعے؟ بالصواب والحکمہ، یہ زبان جو ہے اس کو دو چیزوں کے ساتھ اس کو روک دے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ثواب. ثواب کہتے ہیں، یہ ثواب سواد سے ہے، سے نہیں ہے. سواد، الثواب، اس ثواب کا معنی ہے درستگی، سچائی، جس میں کیا کہتے ہیں، ٹیڑھ پن نہ ہو، ایسی چیز کو کہتے ہیں. قول سدید یعنی بہت ہی پکا سچا قول، قول قولا سدیدا قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، بات کہو سچی کہو. تو قول سدید کا مطلب بھی تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، زبان کو اے پروردگار